لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاسين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومزكي نفوسنا الملقب بطه والياسين رحمة للعالمين، مولانا ومقتدانا بالقاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أخيه علي ابن أبي طالب الذي نسبه علما للإسلام، وعلى بنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، ومن ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي وأهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. درود پڑھ دیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوع بحث ہمارا چل رہا ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرے میری اطرت اہل بیت علیہ السلام. ماشاءاللہ. یہ قرآن اور یہ اہل بیت علیہ السلام، یہ دونوں کے دونوں، ان سے آپ متمسک رہو تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ کبھی دونوں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی، حوض کوثر پر یہ وارد ہوں گے. ایک بات تو ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے جو یہ ارشاد فرمایا حتیٰ یرد علی الحوض، یہ حوض کوثر پر وارد ہوں گے، حوض کوثر پر ملیں گے، تو پیغمبر کو یہ کہنا چاہیے تھا حتیٰ یرد علی الجنہ، یہاں تک کہ یہ جنت میں ملیں گے. بھئی حوض کوثر کی جو سیڑھی ہے وہ جنت سے پہلے کی ایک سیڑھی ہے، حوض کوثر کے بعد جنت ہے. میں مثال دے دوں آپ کو. فرض کر لیجئے آپ اس امام بارگاہ میں آئے، اور اس امام بارگاہ میں جب آئے اور یہاں تشریف لائے آپ بارگی کے امام بارگاہ میں محمد و آل محمد کے مرکز میں، تو ہمیں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو میں علم مبارک کے پاس ملوں گا، آپ کو میں علم مبارک کے پاس ملوں گا. اب علم مبارک چونکہ امام بارگاہ سے باہر ہے اور امام بارگاہ اندر ہے، اور میں مجلس یہاں پڑھ رہا ہوں، تو مجھے یہ کہنا چاہیے کہ میں آپ کو امام بارگاہ میں ملوں گا. میں آپ کو یہ کیوں کہوں کہ علم مبارک کے پاس ملوں گا؟ ملاحظہ فرمایا آپ نے؟ یہ کہنا چاہیے تھا پیغمبر کو یہاں تک کہ یہ دونوں جنت میں میرے پاس وارد ہوں گے اور جنت میں ملاقات ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں حوض کوثر پر ملاقات ہوگی،
اور حوض کوثر پر ملیں گے. ہے کہ نہیں بات؟ ماشاءاللہ. مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جب حوض کوثر تک پہنچ جائیں گے تو ساقی کوثر خود ہی جنت میں لے جائے گا. کیا سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یہ ہے مرحلہ. اب وہاں سے آگے کا مرحلہ تو حضرت علی کا ہے، مولا کا ہے کہ حوض کوثر تک تم پہنچ جاؤ، حوض کوثر سے علی خود جنت میں لے جائیں گے. درود پڑھ دیں محمد. تو یہ ہے مرحلہ قرآن کا اور اہل بیت علیہ السلام کا. دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک طرف ہے قرآن اور ایک طرف ہے اہل بیت. اہل بیت کی بھی کافی شرح کی گئی ہیں، کون کون لوگ اہل بیت میں شامل ہیں. آئے گا اپنی جگہ پر یہ موضوع اور وہاں گفتگو ہوگی اس موضوع سے کہ اہل بیت میں کون شامل ہو سکتا ہے. ایک لفظ ہوتا ہے ہم اہل بیت اور ایک لفظ ہوتا ہے ہمارے اہل بیت. دیکھیے ایک جملہ ہے اردو کا، آپ حضرات پاکستان سے تشریف فرما ہیں، اردو بہتر، مجھ سے بہتر اردو آپ حضرات کی ہوگی. ہم تو ویسے بھی جو ہیں وہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں تو آدھے الفاظ تو ہمارے زبان پہ زیادہ تر ہندی کے آ جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ. لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اردو میں کوئی بات آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. تو اردو زیادہ آپ حضرات مجھ سے سمجھتے ہیں اور بہتر جانتے بھی ہیں. ایک لفظ ہوتا ہے ہم اہل بیت اور ایک لفظ ہوتا ہمارے اہل بیت. دونوں میں فرق ہے بہت بڑا عزیزان گرامی. میں مثال کے طور پر ایک مثال دے دوں اردو زبان کی، بڑی عمدہ مثال مرزا محمد اطہر صاحب قبلہ ذاکر اہل بیت نے دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں، میں اب ان کی ترجمانی میں یہاں کی زبان میں کروں. ایک لفظ تو یہ ہے کہ میں آپ کے یہاں عشرہ پڑھنے آیا، پچھلی بار بھی آیا تھا ماہ مبارک میں اور اب بھی آیا، سمجھ رہے ہیں آپ. اگر میں یہ لفظ کہوں کہ ہمارے جاپان والے بڑی اچھی مجلس سمجھتے ہیں، ہمارے جاپان والے بڑی اچھی مجلس سمجھتے ہیں، اور ایک لفظ یہ کہوں کہ ہم جاپان والے اچھی اردو بولتے ہیں، ہم جاپان والے، تو جناب آپ کہیں گے آپ ایک بار آئے یا آپ نے جاپانی اپنا بنا لیا. بھئی ہم جاپان والے اچھی اردو بولتے ہیں، ہمارے جاپان والے اچھی اردو سمجھتے ہیں. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ فرق ہے. جب ہم نے یہ کہا ہمارے جاپان والے اچھی اردو سمجھتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جاپان میں رہتے ہو لہذا جاپان والے ہو گئے. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم جاپان والے اچھی اردو بولتے ہیں تو آپ یہ کہو گے کہ قبلہ بھی یہاں کے رہنے والے ہیں، تو ایک بار آنے سے ہم جاپانی تو ہو نہیں جائیں گے. آپ تو پھر بھی بہتر ہے کہ یہاں رہتے ہیں تو آپ کا شہر ہے. پیغمبر کے یہاں یہی مسئلہ ہے. پیغمبر اگر یہ کہتے ہیں ہم اہل بیت تو کوئی اور شامل ہے، ہمارے اہل بیت تو کوئی اور شامل ہے. دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. جب پیغمبر یہ کہیں گے ہم اہل بیت تو کہا سلمان و منا اہل البیت، سلمان کو بھی اپنے اندر داخل کر لیا. توجہ چاہ رہا ہوں جانے گرامی، ملاحظہ فرمائیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. اور جب پیغمبر یہ کہیں گے ہمارے اہل بیت تو ان میں مخصوص افراد شامل کیے جا رہے ہیں، ہر کوئی شامل نہیں ہو سکتا ہے. ایسے ہی مرحلہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے عزیزان گرامی. اب میں اس سے زیادہ وضاحت نہیں کر سکتا. تو ایک اہل بیت ہے اور ایک قرآن ہے. ہم جنہیں اہل بیت کہتے ہیں، ہم سے مراد آپ سب اور ہم ہیں. ہم جنہیں اہل بیت کہتے ہیں وہ ہیں رسول، علی، فاطمہ، حسن اور حسین. بر محمد و آل محمد صلوات. بھئی ہم جسے اہل بیت کہتے ہیں تو ہماری ترتیب اہل بیت کی کیا ہے؟ بھئی پنجتن پاک کا نام جب ہم لیتے ہیں تو ہم ترتیب سے لیتے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ پہلے رسول آئیں گے، پھر مولا آئیں گے، پھر شہزادی آئیں گی،
پھر شہزادے آئیں گے. تو یہ ہوئی ہماری ترتیب جیسے ہم یاد کرتے ہیں. اللہ کی ترتیب اہل بیت میں کیا ہے؟ وہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. تو اللہ کے اہل بیت فاطمہ سے شروع ہوتے ہیں. دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، ایک جملے پہ میں غور چاہتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی. اللہ جب اہل بیت کا تذکرہ کرتا ہے تو شہزادی کو مقدم کرتا ہے. یہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں. اور جب ہم اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ رسول ہیں، یہ ان کے داماد ہیں، یہ ان کی بیٹی ہیں، یہ ان کے نواسے ہیں. تو عزیزو ہماری ترتیب میں اور اللہ کی ترتیب میں فرق پایا جاتا ہے. اللہ کے یہاں عظمت فاطمہ بتائی جا رہی ہے. درود پڑھ دیں محمد یہ ہے اہل بیت علیہ السلام. یہ آل محمد ہے، یہ اہل بیت ہے. اور ایک طرف قرآن ہے. تو ایک طرف یہ آواز دیا میں قرآن کو اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اگر تم سب ان سے متمسک رہو گے، ٹچ میں رہو گے، ان سے رابطہ رکھو گے، ان سے اپنے تعلقات اچھے رکھو گے، اب اس سے آسان اردو میں اور استعمال نہیں کر سکتا، تو تم سب کے سب کامیاب ہو اور حوض کوثر پر ملو گے. اور اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دیا تو تم گمراہی کی طرف جاؤ گے. آئیے میں تھوڑا سا تذکرہ قرآن مجید کا کروں. یہ جو قرآن مجید ہمارے سامنے ہے، یہ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اس قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، جو اس کا خط ہے یا جو اس کا متن ہے، یہ جو ٹیکسٹ ہے پوری کائنات کے اندر اس کا ایک ہی ورژن ہے. آپ کو دو ورژن نہیں دکھائی دیں گے. سمجھ رہے ہیں بات آپ کو؟ یعنی قرآن میں زبر، زیر، پیش، تنوین، نغنہ، تشدید، پوری دنیا کے اندر یہ ایک ہی قرآن ہے. پوری دنیا کے اندر یہ ایک ہی قرآن ہے. یہ تو ایک الگ کی تہمت ہے کہ ہمارے پاس 40 پارے ہیں. یہ غلط ہے اور لوکل تہمت ہے، یہ غیر عاقلانہ تہمت ہے. ورنہ ہمارے پاس میں 30 ہی پارے ہیں اور یہی قرآن ہے. پوری دنیا میں کسی کے یہاں بھی آپ اٹھا لیجئے، قرآن کے نہ زبر میں فرق ہے، نہ زیر میں فرق ہے، نہ پیش میں فرق ہے، نہ نون غنہ میں فرق ہے، نہ تشدید میں فرق ہے، نہ آیت میں فرق ہے، نہ یہاں آیت وہاں رکھ دی، وہاں آیت یہاں رکھ دی، کوئی فرق نہیں ہے. پوری کائنات میں ایک ٹیکسٹ کا ایک ہی ورژن پایا جاتا ہے عزیزان گرامی. اور اس میں بھی اب جملہ دے رہا ہوں، غور کیجئے گا. مجھے نہیں معلوم آپ تاریخ میں کتنے پڑھے لکھے ہیں اور کہاں تک آپ نے تاریخ پڑھی ہے. مجھے اتنا ضرور معلوم ہے، بڑے بڑے عظیم خطیبوں کو آپ نے سن رکھا ہے، بڑے بڑے واعظین کو آپ نے سنا ہے، بڑے بڑے مفسرین کو آپ نے دیکھا ہے، بڑے بڑے مفسرین کی تفسیر میں آپ بیٹھے ہیں. پوری کائنات میں جو ایک قرآن ہے، ایک قرآن کہ جس کا زبر بھی وہی ہے، زیر بھی وہی ہے، پیش بھی وہی ہے، تنوین بھی وہی ہے، تشدید بھی وہی ہے. اس میں بھی ہمارے مولا کائنات کا احسان ہے. بھئی آپ نے میرے جملے کو اس طرح سے نہیں سنا جس طریقے سے سننے کا حق تھا. اس میں بھی ہمارے مولا علی کا احسان ہے، اس لیے کہ اگر علی ابن ابی طالب وہ قرآن پیش کر دیتے جو ان کے پاس ترتیب شدہ ہے، اگر وہ قرآن آ جاتا تو قرآن تو وہ آ جاتا لیکن بنو امیہ کے دور میں پھر بدلا جاتا، بنو عباس کے دور میں پھر بدلا جاتا، ابو بکر بغدادی کا دور چل رہا ہے پھر بدلا جاتا. یہ تو احسان ہے میرے مولا کا کہ قرآن کو بدلنے نہیں دیا. امت مسلمہ سجدہ کرے عظمت علی کے لیے کہ قرآن قیامت تک ایک رہے گا. ایک درود پڑھیں محمد. ملاحظہ فرمایا آپ نے قرآن کے بعد
وقت میں بدلا جاتا تو بائبل کی طرح ہر زمانے میں الگ الگ کتابیں چھپتی. کوئی کہتا قرآن میں یہ ہے, کوئی کہتا قرآن میں وہ ہے, کوئی قرآن میں کہتا وہ ہے, کوئی کہتا یہ ہے. یہ تو مولا کا احسان ہے کہ آج تک قرآن ویسے ہی محفوظ ہے جس طریقے سے شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے. پوری کائنات میں قرآن بھی ایک ہے اور پوری کائنات میں کعبہ بھی ایک ہے. جب قرآن ایک ہے اور کعبہ ایک ہے تو مولود کعبہ بھی ایک ہی ہے. درود پڑھتے محمد آل محمد. پوری کائنات میں قرآن ایک, کعبہ ایک, مولود کعبہ ایک. تو عزیزو علی کو کسی دوسرے سے ملانے کی کوشش مت کرنا, اس لیے کہ علی کو ملانے کیسے کے لیے کہ علی جیسا کوئی بن جائے پہلے کعبے میں پیدا کرنا پڑے گا اور اس کے لیے خدائی طاقت کی ضرورت ہے. یا تو خدا دوسرا تلاش کرو یا پھر علی کو مولا برحق مانو. مزہ نہیں آ رہا مجھے کیونکہ دور بیٹھے ہو, ذرا قریب آ جاؤ مجھ سے. آ جاؤ دیواریں چھوڑ کے آ جاؤ, آ جاؤ. اور تھوڑے سے آگے ہو جاؤ, تھوڑے سے آگے ہو جاؤ. اس بات کی فکر مت کرو میں کسی سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوں کہ چھپ کے پیچھے بیٹھے, میں تو سنانے کے لیے آیا محمد صلی اللہ. اب میں یہ جب شروع کروں گا جب زاہد بھائی آگے آ جائیں گے انشاءاللہ. ایک درود پڑھ دے محمد علیہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ تکبیر اللہ اکبر, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری یا علی, یا علی, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, دشمنان اہل بیت پہ لعنت, بے شمار. اے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. بے شک ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ, قرآن ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا. ہم کتنے ہی دن قرآن کی تلاوت تو کر سکتے ہیں لیکن قرآن کو سمجھنے کی الگ ایک ٹیکنک ہے اور وہ صرف وہ سمجھتے ہیں اس ٹیکنک کو اس کی کہ جو راسخون فی العلم ہیں, جن کے اندر علم کو اتارا گیا اور علم میں وہ اترے ہوئے ہیں, صرف وہ قرآن کو سمجھتے ہیں. قرآن ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا, چاہے عرب کا رہنے والا بھی ہے نا حضور تو وہ بھی قرآن کو اس معنی میں نہیں سمجھ سکتا جس معنی میں قرآن کو سمجھنے کا حق ہے. اس لیے کہ اس کا اپنا ایک طور طریقہ ہے, قرآن کی اپنی ایک نزاکت ہے, قرآن کی اپنی ایک لطافت ہے, قرآن کی اپنی ایک فصاحت ہے, قرآن کی اپنی ایک بلاغت ہے. یہ تمام چیزیں ہیں قرآن کے اندر. ہر ایک آدمی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا. قرآن کو سمجھنے والے کیسے کیسے آئے یہ تاریخ بتائے گی, اور کیسے کیسے مل گئے قرآن کو سمجھانے والے یہ بھی تاریخ بتائے گی. سنیں گے آپ تھوڑی بہت تاریخ میں ہے نا سننے کے لیے, سنیے قرآن کو سمجھنے والے اور سمجھانے والے. دربار سجا ہوا ہے, خلافتوں کے دربار سجے ہوئے ہیں, پیغمبر کے بعد خلافتیں شروع ہو گئی, دربار سجے ہوئے ہیں. دو عورتیں آپس میں لڑتی جھگڑتی آ گئی, ایک کی گود میں بچی اور ایک کی گود میں بچہ. ایک لڑکے کو لیے ہوئے تھی اور ایک لڑکی کو لیے ہوئے تھی. اچھا دو عورتوں کی جنگ اللہ معاف کرے, دکھانے کی بھی توفیق نہ فرمائے. میں ایسے یہ نہیں کہہ رہا میری ماں بہنیں پردے کے پیچھے ہیں, میں ایسا عورتوں کی طرف کچھ نہیں پڑھنا چاہتا, مجھے کچھ دن یہاں رہنا ہے. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ, دو عورتوں کی جنگ سمجھ رہے ہیں آپ, ایک لڑکی والی ایک لڑکے والی. درباری خلیفہ اس کے پاس پہنچ گئے,
ایک کا دعویٰ تو یہ تھا لڑکا میرا ہے، اور دوسری کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ لڑکا میرا ہے، لڑکی اس کی ہے۔ اب یہ بہرحال مسئلہ حل ہو تو بھئی کیسے ہو؟ دونوں کے دعوے ہیں۔ خلیفہ نے کہا بھائی سچ سچ معاملہ یہ ہے کہ جس کا لڑکا ہے وہ لڑکا لے لے، جس کی لڑکی ہے وہ لڑکی لے لے۔ آپس میں یہ فیصلہ کر نہیں پائے، ایک دن دو دن یہ بحث چلتی رہی۔ اب ایک مرتبہ یہ ہوا کہ بھئی انہیں بلاؤ، وہی فیصلہ کریں گے، جو فیصلے کرتے جو قاضی برحق ہیں، جو فیصلہ کرتے ہیں انہیں بلاؤ۔ انہیں بلا لیا گیا، وہ آ بھی گئے، وہ بس میں آ بھی گئے۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ کہا یہ خاتون دعویٰ کرتی ہیں کہ لڑکا میرا ہے، اور یہ خاتون دعویٰ کرتی ہیں کہ لڑکی اس کی ہے، اس کا فیصلہ کر دیا جائے۔ مولا کائنات جب تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھئی جس کا لڑکا ہے وہ لڑکا لے لے، اور جس کی لڑکی ہے وہ لڑکی لے لے۔ کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ اب دربار تو سجا ہوا ہے، خلیفہ برحق بھی موجود ہیں۔ جب لوگ نہیں مانے اور وہ خواتین نہیں مانی تو ایک مرتبہ مولا نے کہا خلیفہ کے دربار میں، بھئی دو شیشیاں ایک ہی ناپے کی منگائی جائیں، ان کا ویٹ بھی ایک ہو، ان کا وزن ایک ہو، اور وہ ایک ہی جیسی ہو۔ اب مسئلہ تو چل رہا تھا کہ لڑکا کس کا اور لڑکی کس کی، اور مولا نے دو شیشیاں منگا لی ایک ہی ناپے کی، وزن بھی ان کا برابر کا ہو اور شیپ بھی دونوں کی ایک سی ہو۔ بہرحال قاضی القضات ہے مولا کائنات، ان سے بڑا قاضی میدان میں کون پایا جاتا ہے؟ حاکم وقت نے ایک مرتبہ دیکھا، جو ظاہری حاکم بنا ہوا تھا، کہ یہ علی شیشیاں کیوں منگا رہے ہیں؟ شیشیاں آ گئی۔ اب جب شیشیاں آ گئی تو میرے مولا نے ان دونوں شیشیوں کو لے کر کے کہا کہ ان کی نشانی الگ الگ باندھو۔ مثال کے طور پر مرزا طاہر صاحب نے بڑی اچھی مثال دی، مثلا فرض کر لیجئے ایک شیشی میں لال ڈوری باندھ دو اور ایک میں ہری ڈوری باندھ دو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دونوں جو شیشی باندھ دی۔ اب سب دیکھ رہے ہیں کہ علی کیا کر رہے ہیں، فیصلہ کیا ہونا تھا، یہ شیشے کیا کہ ان دونوں ڈوریوں کو آپ خواتین میں بھیج دو جن کے پاس دونوں بچے ہیں، وہ جو اجرے میں خواتین ہیں جن کے پاس لڑکا اور لڑکی ہے۔ فرض کر لو جس کا لڑکا ہے اسے ہری ڈوری والی شیشی دے دو، اور جس کے پاس میں لڑکی ہے اسے لال ڈوری والی دے دو، اور ان سے کہنا ان دونوں بچوں کی غذائیں اس میں بھر دیں، برابر سے پوری شیشی کو بھر دیں جتنے بھی مقدار میں رہی ہوگی۔ شیشیاں آ گئی، بچوں کی ماں نے غذائیں ان شیشیوں کے اندر ڈالی، وہ شیر ڈالا گیا، اور وہ شیشیاں شیر والی مولا کی خدمت میں آ گئی۔ مولا نے کہا ایک ترازو منگائی جائے، ایک ترازو منگائی جائے۔ اب سب دیکھنے لگے مولا کر کیا رہے ہیں۔ دیکھیں میں قرآن کی ٹیکنک سمجھا رہا ہوں آپ کو، قرآن سمجھنا۔ ایک ترازو منگائی، جناب وہ ترازو بھی آ گئی۔ اب جب ترازو آ گئی تو دونوں شیشیوں کو اس ترازو میں رکھا گیا، ہری ڈوری والی کو بھی اور لال ڈوری والی کو بھی۔ جب انہیں تولا گیا تو ہری ڈوری والی جو شیشی تھی وہ شیشی کا وزن بھاری تھا، اور اس کا لال ڈوری والی کا وزن ہلکا تھا۔ ایک مرتبہ مولا نے ارشاد فرمایا جس کا وزن بھاری ہے لڑکا اس کو دے دو، جس کا وزن ہلکا ہے لڑکی اس کو دے دو۔ اب خیر وہ پیغام پہنچا دیا گیا، انہوں نے وہ تبادلہ خیال بھی کر لیا، جس کی لڑکی تھی اسے لڑکی دے دی، اور جس کا لڑکا تھا اسے لڑکا بھی دے دیا۔ دونوں یہ فیصلہ سن کے چلی بھی گئی، اب بحث نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ فیصلہ علی کا ہوا تھا۔ بھائی چلی گئی،
اپنا وہ لڑکا لے گئی، وہ اپنی لڑکی لے گئی۔ اب یہ جہاں جتنے بیٹھے تھے صحابہ کرام بھی تھے بڑے بڑے اس کے اندر، وہ کہنے لگے مولا سے، علی تم نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا اور کہاں سے کر دیا؟ علی نے کہا اسی قرآن سے کر دیا۔ علی نے کہا اسے قرآن سے کر دیا۔ کہ کیا قرآن میں اس کا تذکرہ ہے؟ کہا ہاں ہے۔ اب بڑے بڑے حفاظ قرآن بھی تھے جو قرآن کو حفظ کیے ہوئے تھے، قرآن پہ کمانڈ رکھتے تھے، قرآن کی تلاوت صحیح طریقے سے کر بھی لیتے تھے۔ اب انہوں نے کیا دیکھا؟ قرآن میں شیشیاں اور ترازو تلاش کرنے لگے۔ ہائے ہائے ہائے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ایک دورے میں پورا الحم سے لے کے والناس تک کسی نے شیشی تلاش کی، کسی نے بوتل تلاش کی، کسی نے دھاگا تلاش کیا۔ اب کہنے لگے یا علی ہم نے تو پورا قرآن تلاش کر لیا، ہمیں تو نہ کوئی شیشی نظر آئی اور نہ کوئی دھاگا نظر آیا۔ اب علی مسکراتے اور آواز دیتے کہ قرآن میں اللہ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ لڑکے کا حق دوہرا ہے، لڑکی کا حق اکیرا ہے؟ بس دوہرا جس کا دودھ شیر بھاری تھا وہ لڑکے والی تھی۔ یہ شیشیاں تلاش کر رہے تھے، علی ٹیکنک سے قرآن میں وارد ہو رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی مسئلہ یہ ہے قرآن کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ علی جیسا عالم ہونا چاہیے، مولود کعبہ ہونا چاہیے۔ لہذا فرمایا آپ نے بھائی جس کا حق لڑکے کا حق دوہرا ہے، لڑکی کا حق اکیرا ہے، اور اس کی بھی تعویل بتائی، آئندہ پھر کبھی عرض کروں گا۔ تو جس کی غذا بھاری ہوئی اس کی ماں لڑکے والی ہوئی نا، دے دیا، چلے گئے۔ اب 200 سال کے بعد ٹھیک تقریباً میرے نوے امام علی نقی علیہ السلام، نوے امام محمد تقی کا دور آیا۔ نوے امام کا ٹھیک تقریباً مولا سے 200 سال کے بعد کا دور ہے۔ یہ آپ کو کتابوں میں مل جائے گا اور تاریخ میں بھی مل جائے گا۔ عزیزان گرامی دور آیا، مسئلہ یہ ہوا کہ معتصم باللہ جو خلیفہ بنو عباس تھا، یہ خلیفہ بنو عباس تھا، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، نوے امام کا دور تھا۔ وہ باتیں تو میں ابھی آئندہ مجلس میں پڑھوں گا کہ بنو امیہ کا دور کب سے چلا کب تک رہا، اور بنو عباس کا دور کب سے چلا اور کب تک رہا، میں پڑھوں گا۔ یہ جو 4-5 مجلسیں کے بعد میں جو میرے تذکرے آئیں گے انشاءاللہ اس میں آپ کو میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں میرے جوان بھائی اور بچے بزرگوں سے بڑی معذرت کے ساتھ، ماشاءاللہ بزرگ تو سب واقف ہیں، کافی مجلسیں سنی ہیں، کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، جوان بھائیوں کو اور بزرگوں کو بتانا، اپنے جوان بھائیوں کو اور نوجوانوں کو بتاؤں گا کہ یہ بنو امیہ کون ہے اور بنو عباس کون ہے، لہذا فرما رہے ہیں، اور بنی ہاشم کون ہے۔ جب تک یہ باتوں کا پتہ نہیں چلے گا تو لطف آتا نہیں ہے بعد میں، خالی یہ کہہ کے گزر جاؤ کہ بنو ہاشم، تو بھئی یہ بنو ہاشم میں کون کون ہے، یہ بنو امیہ میں ہے کون، بنو عباس ہے کون۔ تو خیر 200 سال کے بعد مولا کے دربار خلافت معتصم باللہ کے زمانے میں جمع ہوا۔ یہ خلیفہ بنی عباسی کا خلیفہ ہے جو کہ ہارون رشید کے اور مامون رشید کے بعد والا خلیفہ ہے۔ اس کے دربار میں چور کو پکڑ کے لایا گیا، اس کے دربار میں ایک چور کو پکڑ کے لایا گیا۔ جب چور کو پکڑ کے لایا گیا تو اس زمانے کے بنی عباسی علماء بھی آئے۔ علماء تو ہر دور میں رہتے ہیں نا، اور اسی مزاج کے رہتے ہیں جس کا جیسا مرکز رہتا ہے۔ علماء آل محمد بھی ہیں اور علماء بنی عباس بھی ہیں اور علماء بنی امیہ بھی ہیں۔ میں کیا کیا بتاؤں آپ کو کہ بنو امیہ کے علماء کیسے تھے اور بنو عباس کے علماء کیسے تھے۔ بنو امیہ کے علماء اور اس سے پہلے کے علماء ایسے تھے کہ ایک صاحب کی پیاز نہیں بک رہی تھی مکے میں، انہوں نے کہا کہ جناب میری پیاز نہیں بک رہی ہے، کچھ میرے لیے مسئلہ طے کر دو، میرا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو پیاز ہوتی نا، یہ روزانہ اس کا ایک چھلکا اتارنا پڑتا تھا کہ پتہ چلے یہ تازی ہے، اب اس کی بک نہیں رہی تھی۔
وہ روز ایک چھلکا اتارتا تھا، بڑی پیاز ہوتے ہوتے چھوٹی ہو گئی، اس نے سوچا یہ بک نہیں رہی۔ اب یہ خلفاء کے علماء اس زمانے میں ایسے ہی ہوا کرتے تھے، کہا کچھ مسئلہ کرو کہ یہ تو آج ہی مسئلہ ہو جائے گا، یہ تو 1 منٹ کا۔ مکے میں پہنچے، وہاں اعلان کر دیا من اکل البصا فی المکہ وجبت لہ الجنہ، قال رسول اللہ، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو مکے میں پیاز کھائے گا جنت واجب ہے۔ اب جو چھلکے اترے ہوئے تھے وہ بھی بک گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ خلفاء بنو عباس اور خلفاء بنو امیہ، اور یہ راویان تھے اس دور کے۔ آپ کو مل جائے گا کتابوں میں یہ جملہ، جو چھلکے اترے ہوئے تھے جناب وہ بھی بک گئے۔ تو یہ ہوا کرتا تھا اس زمانے میں۔ خلفاء بنو عباس آئے، معتصم باللہ کے زمانے میں جو خلیفہ تھا ان کے علماء آئے، ان جگہ یہ چور پکڑ کے لائے، حضور یہ چور کہنے اچھا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس لیے کہ قرآن کی صریحتاً آیت کریمہ ہے کہ السارق والسارق فاقطعوا ایدیہما، یہ چور اور چورنی اگر پکڑی جائیں تو ان کے ہاتھوں کو کاٹ دو۔ خلیفہ نے حکم دے دیا ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ علماء وہاں بیٹھے ہوئے، علماء نے کہا کہ بھئی ہاتھ کاٹے کہاں سے جائیں گے؟ تو ایک گروہ بولا اس کے ہاتھ جو ہیں وہ گٹے سے کاٹ دو، دوسرا گروہ آ گیا، دوسرا گروہ بولا کہ اس کے ہاتھ کونیوں سے کاٹ دو، تیسرا گروہ علماء ابن عباس کا بولا کہ ان کے ہاتھ شانوں سے کاٹ دو۔ اس میں اختلاف ہو گیا۔ اب یہ خلیفہ بھی کس کی مانے؟ علماء سب اس کے۔ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ تو علماء اسلام کی لاج علماء حقیقی نے بچا لی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ورنہ اس زمانے میں علماء اس طرح کے پائے جاتے تھے، اختلاف ہو گیا، فیصلہ کرے تو کون کرے، مسئلہ بڑا سنگین ہو گیا۔ ایک کہہ رہا بازو سے کاٹ دو، ایک کہہ رہا ہے کونی سے کاٹ دو، ایک کہہ رہا گٹے سے کاٹ دو۔ اب بہرحال مسئلہ یہ آیا کہ انہیں بلایا جائے۔ آپ ہے نا میرے ساتھ؟ 21 امام کا زمانہ ہے، 90 امام کا زمانہ ہے، انہیں بلایا جائے۔ کسے بلایا جا رہا اور کون بلا رہا؟ جن کے بزرگوں نے ان کے بزرگوں کو بلایا تھا، جن کے بزرگوں نے ان کے بزرگوں کو بلایا تھا، ان کے بزرگ بلا رہے ہیں، انہی بزرگوں کے بزرگ آ رہے ہیں۔ آگئے امام علیہ السلام، 90 امام آگئے۔ کا معاملہ کیا ہے؟ بلایا گیا۔ پہلے تو علماء نے منع کیا کہ ان کو مت بلاؤ، وہ بھی جانتے تھے فیصلہ ہوگا تو بڑا برحق ہوگا، فیصلہ مانا جائے گا تو انہی کا مانا جائے گا، کسی اور کی بات تو مانی جائے گی نہیں۔ بڑا اختلاف ہوا، لیکن معتصم تھوڑا چالاک نکلا، اس نے کہا میں ان سب کو کیوں ناراض کروں گا یا کس کی بات مانوں گا، 3 گروہ میں ہے یہ، ان کو بلا لیا جائے۔ میرے امام کے پاس ایک ایلچی بھیج دیا۔ جب امام کے پاس ایک ایلچی بھیجا، امام تشریف لے آئے، دربار سجا ہوا ہے، امام اپنی شان و شوکت کے ساتھ کہ ہاں امام آ رہے ہیں پتہ چل جائے، اسی شان و شوکت کے ساتھ میرے نبی امام علیہ السلام آ گئے۔ کا معاملہ کیا ہے؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں ہر یہ سوچتی ہیں کہ یہ ہمارے حق کی بات کر دے، ہماری عزت میں اضافہ ہو۔ اب تینوں گروہ کے علماء بنو عباسی یہ سوچ رہے تھے کہ امام ہمارے حق کا فیصلہ کر دیں، ہمارے حق کا فیصلہ کر دیں۔ امام نے آ کے پوچھا کہ بھی ماجرا کیا ہے؟ امام کو معلوم تھا کہ ماجرا کیا ہے، امام انہی کی زبانی اور سننا چاہتے تھے تاکہ وہ پختہ ہو جائیں اپنے عقیدوں پر اور اپنے فیصلوں پر، اور پھر ہوگا فیصلہ کیا ہوگا۔ کا ماجرا کیا ہے؟ ایک گروہ کہنے لگا دیکھیے مولا، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ جو ہیں وہ گٹوں سے کاٹے جائیں اور یہ ہماری بات نہیں مان رہے۔ امام دوسرے گروہ کی طرف متوجہ ہوئے، علماء نے کہا دیکھیں مولا، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ کونیوں سے کاٹے جائیں اور یہ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں۔ تیسرے گروہ نے کہا مولا، ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہاتھ ان کے شانوں سے کاٹے جائیں اور یہ ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، بتائیے کس کی بات صحیح ہے؟ مولا نے ایک مرتبہ علم امامت سے جواب دیا تم تینوں کی باتیں غلط ہیں۔ بھئی ایک گروپ کو تو کم سے کم، ایک گروہ کو اس بات کا تو خیال رہتا ہی ہے کہ کم سے کم فیصلہ ہمارے ہی حق میں ہو جائے گا۔ امام نے کہا تم تینوں کی بات غلط ہے۔ اب امام کا یہ کہنا تھا اور چرچا زیادہ بڑھ گئی دربار میں
کہ انہوں نے تو ہمارا معاملہ ہی فیل کر دیا آنے کے بعد، تینوں ہی کی بات غلط ہے، کس کی بات مانی جائے گی؟ تو درباری خلیفہ کہنے لگے پھر آپ بتائیے کہ کیا صحیح ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کے ہاتھ انگلیوں سے کاٹے جائیں گے، اس کے ہاتھ انگلیوں سے کٹیں گے، اس لیے کہ چور کی سزا ہے، ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اب بہرحال خلفائے عباسی ہیں، ایک مرتبہ تذبذب میں پڑ گئے اور کہنے لگے ہاتھ انگلیوں سے کاٹے جائیں گے، یہ فیصلہ آپ نے کہاں سے کر دیا؟ دیکھیں قرآن سے ٹیکنک ہوتی ہے مسئلہ نکالنے کی، ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، وہی نکال سکتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے، جو علم کے اندر اس کی گہرائیوں میں اترے ہوئے ہیں۔ پوچھا یہ فیصلہ آپ نے کہاں سے کر دیا کہ ہاتھ انگلیوں سے کاٹے جائیں گے؟ کہا قرآن میں لکھا ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ اب اس زمانے میں بڑے بڑے حافظ تھے، وہ شیشیاں تلاش کر رہے تھے، قرآن میں یہ انگلیاں تلاش کرنے لگے، انہیں شیشیاں نہیں ملی اور انہیں انگلیاں نہیں ملی۔ کہنے لگے امام، اے امام برحق، اب یہ جملے میرے ہیں، مفہوم ان کا رہا ہوگا، ہمیں تو کہیں بھی انگلیاں قرآن میں نظر نہیں آتی۔ اب ان کے بزرگوں نے تلاش کی تھی شیشیاں اور بوتلیں، اور ان کے یہ جو ہیں یہ تلاش کرنے لگے انگلیاں۔ اب قرآن میں نہ انگلیاں ہیں اور نہ شیشیوں کا تذکرہ ہے، کیسے مسئلے کو حل کا اس میں تو کوئی نہیں ہے۔ اب مولا نے اپنی عالمانہ گفتگو شروع فرمائی۔ مولا جب بھی گفتگو فرماتے وہ عالمانہ گفتگو ان کے لحاظ سے، کہنے لگے قرآن میں ہے ان المساجد للہ، سجدے کی جگہ اللہ کے لیے ہے، یہ بتاؤ سب کے سب تم کہ دونوں ہتھیلیاں سجدے میں رکھنی ہے کہ نہیں؟ کہنے لگے ہاں مولا رکھنی ہے۔ کہا اب یہ اگر نماز پڑھے گا سزا کے بعد تو ہتھیلیاں کیسے رکھے گا؟ اسی قرآن میں تو لکھا ہے ان المساجد للہ، سجدے کی جگہ اللہ کے لیے ہے، اور تم یہ بتاؤ کہ سجدہ کرتے وقت جو 7 چیزیں رکھی جاتی ہیں ان میں 2 ہتھیلیاں ہیں کہ نہیں ہیں؟ اب سب کے سب نے جب سنا تو ایک مرتبہ خاموش ہو گئے، سب کے سب خاموش ہو گئے۔ درباری خلیفہ تھے، میرا دل چاہتا ہے کہتے ہوں گے معتصم باللہ، ارے چھوڑو یہ مسئلے تو پیش آتے ہی رہتے ہیں۔ معتصم نے کہا ہوگا اب میں نہیں چھوڑوں گا، درود پڑھ دیں محمد۔ یہ قرآن کا مسئلہ تو یہ ہے قرآن، اور یہ ہے اہل بیت علیہ السلام۔ تو جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، اور جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آ سکتا، کوئی کتنا ہی قرآن پہ عبور حاصل کر لے، قرآن بغیر اہل بیت کے سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ گئے، رات کا سناٹا، ابن عباس تفسیر سن رہے ہیں، صبح نمودار ہونے لگی، گلدستے اذان پر مؤذن نے اللہ اکبر کہا۔ ایک مرتبہ ابن عباس نے کہا مولا کیا قرآن کی تفسیر پوری ہو گئی؟ تو مولا نے ارشاد فرمایا ابن عباس کیسی باتیں کرتے ہو، ابھی تو بسم اللہ کے بے کی بھی تفسیر پوری نہ ہو سکی۔ اب علی آواز دیتے ہیں ابن عباس اگر 70,000 اونٹوں کی قطار لگا دی جائے اور علی بسم اللہ کے بے کی تفسیر لکھنے بیٹھ جائے تو بسم اللہ کے بے کی تفسیر پوری نہیں ہو سکتی، اور نہ یہ 70,000 اونٹ اس کا وزن اٹھا سکتے ہیں۔ ابن عباس کہنے لگے یا علی بسم اللہ میں اتنی طاقت کا بسم اللہ کی بات نہیں کر رہا، بے کی بات کر رہا ہوں، اور بے کی بات نہیں کر رہا، اس نقطے کی بات کر رہا ہوں جو بے کے نیچے ہے، وہ انا نقطۃ التی تحت الباء، اور یہ علی وہی تو نقطہ ہے جو بے کے نیچے ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
کرتے ہیں. صاحبان ذوق کے لیے بات پیش کرتا چلوں. کہتے ہیں میرے مولا نے الف نہیں کہا کہ میں الف ہوں. میرے مولا نے الف نہیں کہا کہ میں الف ہوں اور نہ یہ کہا کہ میں بے ہوں. اس لیے کہ الف پہلا مقام ہے تو اللہ کے لیے ہے. یہ ان کا نکتہ ہے. بھوک تو نہیں لگ رہی نا ابھی آپ ہمارے اقبال صاحب کو اللہ جزائے خیر دے. انہوں نے نظر تیار کرا رکھی ہے. مولا سلامت رکھے. آپ حضرات کو ہم سب کو توفیق دے کہ یہ ماہ ادا کی ایک ایک نظر یا دو دو نظر جتنی جس کی جیسی توفیق ضرور کریں. اس لیے کہ یہ سیدہ کے لال کی نظر ہے. اس میں پیچھے نہیں ہٹیے گا. میں پڑھوں گا نظر کھلانے کا ثواب کتنا. ایک عورت کو جنت صرف نظر کھلانے کی وجہ سے ملی ہے. میں انشاءاللہ آئندہ آنے والی مجلسوں میں پڑھوں گا. اور اس نے نظر بھی نہیں کھلائی تھی, چولہے میں خالی آگ جلائی تھی جس میں دیگ بن رہی تھی. یہ روایت میں آیا ہے اور کتابوں میں علماء نے درج کیا ہے. خیر وہ بحث نہیں ہے. تو مولا نے, اسماعیل صاحب کہتے ہیں مولا نے اپنے آپ کو علی نہیں کہا, الف نہیں کہا اور نہ اپنے آپ کو بے کہا. الف اس لیے نہیں کہا کہ الف اللہ کے لیے ہے اور بے اس لیے نہیں کہا کہ اللہ کے بعد کا اگر رتبہ ہے کسی کا تو وہ محمد مصطفیٰ کا ہے. اس لیے بے نہیں کہا. لیکن ایک بات ضرور کہہ دی, ایک بات ضرور کہہ دی کہ دیکھو اگر اللہ تک اور رسول تک جانا ہے تو بغیر نقطے کے نہیں پہنچ سکتے. جو اللہ تک اور رسول تک ملا رہا ہے وہ یہی نقطہ ہے اور وہ نقطہ میں علی بن ابی طالب. درود پڑھ دیں محمد فرمایا یہ عالم محمد, یہ اہل بیت علیہ السلام ہے. یہ قرآن سے الگ نہیں ہے, قرآن ان سے الگ نہیں ہے. اب وہ آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے کسی سے سوال کیا کہ بھائی یہ بتا قرآن میں کیا کیا ہے. کہنے لگا حضور قرآن میں سب کچھ ہے, لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. ہر چیز واضح جو ہے وہ اس قرآن کے اندر ہے. کہنے لگے بھائی نماز بھی قرآن کے اندر اس کا تذکرہ ہے, روزے کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے, زکوٰۃ کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے, خمس کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے, امر بالمعروف کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے, حج کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے, نہی از منکر کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے, تولا کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے, تولا کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے. ہر چیز کا جب تذکرہ قرآن مجید میں ہے تو کیا امامت علی کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کیا امامت علی کا تذکرہ قرآن مجید میں نہیں ہوگا؟ اب وہ ایک جملہ کہتے ہیں اگر قرآن کو نور کی نگاہ سے پڑھو گے تو نورانی تذکرے ملیں گے اور نابینا کی نگاہ سے پڑھو گے تو اندھیرا ہی اندھیرا ملے گا. درود پڑھ دو. یہ ہے غالب محمد ہے, انہیں پہچانیے. میں تمہارے درمیان میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں, ایک میں اپنی حال چھوڑے جا رہا ہوں. قرآن بغیر حال کے سمجھ میں نہیں آ سکتا, یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھے ملیں گے. تو عزیزان گرامی, امت مسلمہ کے لیے سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین مشعل ہدایت اگر کچھ ہے تو وہ ہے قرآن اور آل محمد علیہ السلام. ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ, میرے ساتھ میں ہے نا آپ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس قرآن کو سمجھانے کے لیے اور عظمت اہل بیت کو سمجھانے کے لیے سیدہ کا لال جب مدینہ چھوڑ رہا ہے تو اس وقت ایک جملہ کہہ رہا ہے اور سیدہ کے لال نے خطبہ دیا. کل بھی میں نے 2 خطبے پڑھے تھے, آج بھی ایک خطبہ پڑھتا چلا اور مولا ارشاد فرما رہے تھے کہ قرآن صامت اور قرآن ناطق ہے کیا. قرآن صامت کو سمجھنے کے لیے قرآن ناطق کی ضرورت پڑے گی. قرآن ناطق نے ایک جملہ کہا, ایک خطبہ پڑھا, آواز انی لم اخرج شرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جد رسول الله اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واريد
ان اسیرہ سیرت جدی و سیرت ابی علی ابن ابی طالب. سن لو اے حجاز والو، سن لو اے مکے والو، سن لو اے کربلا والو، سن لو اے حجاز پورے خطے عرب پہ رہنے والو، اے دنیا کے مسلمانوں سن لو. میرا جو قیام ہو رہا ہے، میں جو خروج کر رہا ہوں، میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں، میرا یہ خروج، میرا یہ قیام اس لیے نہیں ہے کہ میں ظلم کو برپا کروں، میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ شر کو برپا کروں، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ میں فساد برپا کروں، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ کسی کا جان بوجھ کر قتل کروں، میں اس لیے نہیں نکل رہا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ظلم و جبر و استبداد و تشدد و فتنہ و فساد کے لیے نہیں. میرا خروج اور میرا قیام اس لیے نہیں ہے، بلکہ میرا قیام اور میرا خروج اس لیے ہے سیدہ کا لال علی کا بیٹا حسنین، علی کا بیٹا حسن کا بھائی، عباس کا بھائی، زینب ام کلثوم کا یہ ماں جایا ایک مرتبہ خطبے میں آواز دیتا ہے میرا خروج اگر ہے، میں اگر نکل رہا ہوں طلب اصلاح امت جد رسول اللہ، میں چاہتا ہوں رسول اللہ کی امت کی اصلاح ہو جائے. کیا کہا؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ میں نانا کی امت کی اصلاح ہو جائے. کیوں؟ اريد ان امر بالمعروف، میں تیرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہیں از منکر کروں، اچھے کاموں کی دعوت دوں اور برے کاموں سے روکوں، یہ میرا دل چاہتا ہے، اس لیے میں خروج کر رہا ہوں. اس خطبے کی بڑی تفصیل بیان کی جا سکتی تھی، لیکن بہت ہی میں ذرا مختصر سے طور سے نکلتا ہوا اپنی بات تک جانا چاہ رہا ہوں. کہا نہیں، کچھ نہیں، نہ ظلم، نہ فساد، نہ فتنہ، نہ کچھ، صرف اصلاح چاہتا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں. اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اب یہ آپ کے ذوق کے اوپر ہے، میں اپنے آقا کا صرف ترجمہ کروں گا حدیث کا اور دیکھوں گا آپ میرے کتنے ساتھ میں ہو. اریدو